بجلی چور کا میٹر نہ کاٹیں، اس کا ہاتھ کاٹیں، اس پر شرعی لا اپلائی کرو اور آرڈیننس جاری کرو۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انسٹالمنٹس کر دیں۔ او بھائی، ہمارے بلوں کی آپ انسٹالمنٹس کریں گے، ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ 38% بجلی جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس چوری کو برداشت کون کرتا ہے؟ پنجاب۔ اور جناب وزیر اعظم صاحب، آپ ایک اے سی بند نہ کریں بلکہ ہماری طرف سے ایک اور اے سی، یعنی 2 اے سی آپ آن کریں، لیکن اپنے صوبے میں جہاں سے آپ آئے ہیں بلوچستان سے، وہاں سے پاکستان کے واجبات، بجلی کے واجبات ہی کلیئر کروا دیں تو ہمیں بہت ریلیف مل جائے گا۔ ان سے پیسے لیں آپ۔ یہ ڈرامے نہیں ہونے چاہیے، اے سی بند کر دو، میری بتی بند کر دو، یہ ڈرامہ ختم کریں۔ بجلی چوروں کے خلاف ضرب عضب کی طرز پر آپریشن کیا جائے، مفت بجلی بند ہونی چاہیے۔ یہ مفت خوری جو ہے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے اشرافیہ کے نمائندے ہیں، لوگ ہیں، ان کی مفت بجلی بند ہونی چاہیے۔ نمبر 2، بجلی چوری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر نمبر 3، جو مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام ہیں، جو 60% پاکستانی ہیں جو 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں، جو 60% پاکستانی 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ریلیف کے حقدار ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے بلوں پر بھی ٹیکسز ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک بلوں پر 30% تک اور کمرشل بلوں پر 60% تک ٹیکسز موجود ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بجلی کی قیمت کو تو آپ ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، اگر یہ ٹیکسز ہی ختم کر دیے جائیں تو آپ کا بل جو ہے وہ آدھا یا آدھے کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور میرا ریاست سے یہ سوال ہے، بڑا جائز سوال ہے، کہ جب ٹیکس کلیکشن کا ادارہ FBR موجود ہے تو پھر یہ پاور ڈویژن جو ہے وہ ٹیکس کیوں اکٹھا کر رہی ہے؟ چلیں جی، پھر آپ FBR کے دفتر کو تالا لگا دیں، پھر ٹیکس آپ سارے بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں اور دیگر یوٹیلٹیز، پیٹرول پہ اور اس طرح عوام سے اکٹھا کر لیں۔ اور یہ سارے کے سارے ٹیکس جو ہے یہ ریگریسو ٹیکس ہیں، پروگریسو ٹیکس نہیں ہے۔ ریگریسو ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ہر خاص و عام نے دینا ہے، وہ غریب و امیر و سب نے دینا ہے۔ نہیں، ٹیکس کا نظام ایسے نہیں ہوتا، فلاحی ریاست میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو وہاں بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، ٹیکس کا نظام تو یوں ہوتا ہے کہ امیر ٹیکس دیتا ہے، غریب پہ خرچ ہوتا ہے، اور یہاں غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور عمرہ اور ان کو مراعات دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ شرمناک بات تو یہ ہے، دیکھیں ہم ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے، کیا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہوگا۔ ابھی یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انسٹالمنٹس کر دیں۔ او بھائی، ہمارے بلوں کی آپ انسٹالمنٹس کریں گے، ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ادھر سے آپ کی انسٹالمنٹس ہوں گی، ادھر سے دوسرا بل آ جائے گا، تو نہ ہم انسٹالمنٹ دینے جوگے ہوئیں گے، نہ ہم اگلا بل ادا کرنے جوگے ہوئیں گے۔ تو یہ حل نہیں ہے، یہ بالکل حل نہیں ہے۔ اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ سب سے پہلے جو چوری ہے بجلی کی اس کو روکیں، اور سب سے زیادہ چوری خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے اور بلوچستان میں ہوتی ہے، اور جہاں لوگ بل ہی نہیں دیتے، اور وہ جو چوری کی جاتی ہے بل، 38% بجلی جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، رپورٹ ہو رہا ہے۔ اور اس چوری کو برداشت کون کرتا ہے؟ پنجاب، میں، آپ، وہ لوگ جو اپنے بل باقاعدگی سے جمع کرواتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا میرے کمرے کا اے سی بند کر دو،
اور جناب وزیر اعظم صاحب، آپ ایک اے سی بند نہ کریں بلکہ ہماری طرف سے ایک اور اے سی، یعنی 2 اے سی آپ آن کریں، لیکن اپنے صوبے میں جہاں سے آپ آئے ہیں بلوچستان سے، وہاں سے پاکستان کے واجبات، بجلی کے واجبات ہی کلیئر کروا دیں تو ہمیں بہت ریلیف مل جائے گا. ان سے پیسے لیں آپ. اصل مسئلہ تو یہ ہے. یہ ڈرامے نہیں ہونے چاہیے. اے سی بند کر دو، میری بتی بند کر دو، یہ ڈرامہ ختم کریں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف ضرب عضب کی طرز پر آپریشن کیا جائے، ورنہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہیں ملے گا ریلیف. اس بندے کو ریلیف نہیں مل سکتا جو عام آدمی ہے، جو ایمانداری سے بل ادا کرتا ہے. جو تاجر اور صنعت کار، یہ بھی رپورٹ موجود ہے، زیادہ بجلی کون چوری کرتا ہے؟ صنعت کار. اور پھر کمرشل مارکیٹوں میں بجلی چوری ہوتی ہے. جو تاجر اور صنعت کار اس گھناؤنے جرم میں ملوث پایا جائے، اس کو چوراہوں پہ کھڑا کر کے کوڑے لگائے جائیں. یہ قانون بننا چاہیے، تب بجلی چوری رکے گی. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ قانون بننا چاہیے کہ بجلی چور کا میٹر نہ کاٹیں، اس کا ہاتھ کاٹیں، اس پر شرعی لا اپلائی کرو اور آرڈیننس جاری کرو. یہ صدر جو دندان ساز صدر ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے کہو تم بڑے آرڈیننس جاری کرتے ہو، کبھی مانتے ہو کبھی نہیں مانتے، کہ میں نے دستخط کیے، عوام کے لیے بھی کچھ کرو. آرڈیننس جاری کروائیں اور سخت ترین اقدامات کریں بجلی چوروں کے خلاف اور ان سرکاری اہلکاروں کے خلاف جو مفت بجلی لیتے ہیں، اور وہ سرکاری اہلکار اور ادارے جو جن پر بل واجب الادا ہے لیکن وہ پھر بھی بل نہیں دیتے. اور ہمیں پاکستان کے عوام کو آپ ماہانہ بنیادوں پر ایک رپورٹ شائع کر کے دیں کہ کون کون سا سرکاری ادارہ کتنی بجلی صرف کر رہا ہے اور کس نے اپنے واجبات ادا کیے ہیں اور کس نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایوان صدر میں ایک مہینے میں کتنا بجلی کا بل آیا اور اس نے ادا کیا کہ نہیں کیا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس اور اسی طرح ہمارے تمام ادارے وہ کتنی بجلی صرف کر رہے ہیں اور بل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اصل مسئلے ہمارے یہ ہیں. بہرکیف ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 ستمبر سے ہم اپنی ایک مسلسل احتجاجی مہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اور اس کا آغاز ہم لاہور پریس کلب میں ہم 1 ستمبر کو میاں صاحب 4 بجے ہم اپنا احتجاجی کیمپ لگائیں گے. اور وہ کیمپ جو ہے وہ لگا رہے گا اور ہم اس کو ہفتہ وار بنیاد پر منگل کے روز، ہر منگل کے منگل لاہور کی ایک مارکیٹ آئے گی، ایک ایسوسی ایشن آئے گی، وہ وہاں پر احتجاج کرے گی. کیونکہ معاہدات میں ہم پھنس چکے ہیں اور جس وقت پاکستان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے، یہ مہنگائی ابھی تھمنی نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اب 31 تاریخ جب شام ہونی ہے اور 1 چڑھنی ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ 1 ستمبر کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے جی، ہاں وہ بڑھنی ہے. اب یہ سارے کام جو ہیں یہ اب ہونے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غریب نے، کمزور نے یہ سارا وزن اور بار اٹھانا ہے، یا مراد یافتہ اور امیر طبقے نے اور خوشحال طبقے نے آگے بڑھنا ہے اور اپنا حصہ ادا کرنا ہے؟